کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش پرسکون گاؤں سے، جہاں زندگی سادہ تھی لیکن ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جسے لوگوں نے کبھی اچھے کام کرتے نہیں دیکھا۔ بچپن میں جب دوسرے بچے اسکول جا رہے ہوتے، وہ گلیوں میں آوارہ پھرتا، لوگوں کی جیبوں میں جھانکتا اور چیزیں چرانے کے بہانے ڈھونڈتا۔ اس کے والدین تھک ہار کر خاموش ہو چکے تھے۔ نہ ماں کی فریاد اثر کرتی، نہ باپ کی مار۔ اسے صرف ایک ہی شوق تھا، چالاکی سے پیسہ کمانا، چاہے جائز ہو یا ناجائز۔ وہ رات کے اندھیروں میں چھپتا، کبھی کسی کی چار دیواری میں داخل ہوتا، کبھی سوتے ہوئے راہگیر کی جیب سے پیسے نکال لیتا۔ گاؤں والے اسے اچور کہہ کر پکارتے تھے اور وہ فخر سے ہنستا تھا۔ لیکن جو پیسہ چوری سے آتا تھا وہ دیر تک نہیں رکتا تھا۔ ایک دن کھانا پیٹ بھر کے، اگلے دن فاقہ، کبھی جیب میں نوٹ، کبھی ہاتھ خالی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسے نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ رہنے کو جگہ۔ بے سرو سامانی میں وہ گاؤں کے باہر ایک پرانی حویلی کی طرف نکل گیا، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ وہ حویلی ویران، سنسان اور بدقسمتی کی علامت مانی جاتی تھی۔ لیکن اس کی نظر سونے پر تھی۔ وہ سمجھا کہ وہاں خزانہ ہوگا یا قیمتی زیورات۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حیرت کا ایک طوفان اس کے دل میں امڈ آیا۔ پورے گھر میں نہ کوئی سونا تھا، نہ زیور، صرف کتابیں تھیں، ہر دیوار پر، ہر میز پر، ہر کونے میں، بس علم کا خزانہ۔ پہلے تو اس نے من بنایا، یہ کیسا خزانہ ہے؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے کس کام کے؟ لیکن جاتے جاتے غصے میں ایک موٹی سی کتاب ساتھ لے آیا۔ اگلے دن نیند بے چین تھی، دل میں عجیب سا اضطراب، کچھ اور کرنے کو تھا نہیں، تو وہی کتاب کھولی، بس یوں ہی دل بہلانے کے لیے۔ کتاب تھی دولت اور کامیابی کے راز۔ پہلا صفحہ پڑھا اور کچھ لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم ساری دنیا کی دولت چوری کر لو لیکن علم نہ ہو تو وہ دولت ریت کی طرح تمہاری انگلیوں سے پھسل جائے گی، مگر اگر تمہارے پاس عقل ہو تو خالی ہاتھ بھی تم ایک نئی دنیا بسا سکتے ہو۔ وہ سطر اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کے ماضی کے تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ماں کی آنکھوں کے آنسو، باپ کی بے بسی، گاؤں والوں کی نفرت، سب کچھ۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، چوری چھوڑ دوں یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے، لیکن سیکھنے کی شروعات آج سے ہی ہوگی۔ پھر اس نے مزید کتابیں اٹھائیں، پڑھنے لگا، آہستہ آہستہ، پہلے کاروبار کے اصول، پھر ایمانداری کی قیمت، پھر مارکیٹنگ، پھر انسانی رویوں کی سمجھ۔ چند ہفتوں بعد اس نے چوری سے کمائے گئے تھوڑے بہت پیسوں سے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کھولی۔ لوگوں نے مذاق اڑا، چور اب چائے بیچے گا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کا عمل خود اس کی پہچان بننے لگا۔ وقت گزرا، دکان بڑھی، اعتماد بڑھا، لوگ اسے عزت سے دیکھنے لگے۔ کئی سال بعد وہ ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ اس کا اپنا جنرل سٹور، اپنا گودام، اور اس کے ماتحت کئی لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک صحافی نے ایک بار اس سے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ تم تو ایک چور تھے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا، ہاں، میں چور تھا، لیکن کتاب نے مجھے سوچنا سکھایا، محنت نے مجھے اٹھایا، اور ایمانداری نے مجھے جینا سکھایا۔ میں نے چوری سے صرف مار کھائی، لیکن علم سے وہ عزت ملی جو دولت سے بھی بڑی تھی۔ نے مجھے زندگی جیتنا سکھا دیا ہے۔ جو ہاتھ کبھی تالے توڑتے تھے، آج وہی ہاتھ کتابیں اٹھا رہے ہیں۔ میں بدل گیا ہوں، کیونکہ جب علم ملتا ہے نا، تو اندھیرا خود بخود روشنی میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس انسان کی ہے جسے زندگی نے ایک موقع دیا۔
اور میں نے وہ موقع تھام لیا